اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر اس اولاد کو ماں اور باپ کے حوالے کیا، اس کے سپرد کیا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے اس کا کھانا مہیا کرایا جائے، اس کے کپڑے کا انتظام کیا جائے، بیمار کے وقت اس کی بیماری کے لیے علاج اور معالجے کا انتظام کیا جائے۔ یہی ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تعلیم سکھائے، اپنی اولاد کو تعلیم سے روشناس کرائے۔ اور کتنا وہ باپ کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، وہ ناکارہ باپ ہے، وہ ناکارہ ماں ہے۔ اس ماں کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے، اس باپ کو شرم سے شرمسار ہو جانا چاہیے جو اپنی اولاد کو تعلیم نہ دے سکے۔ وہ اس کی امانت ہے اولاد۔ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس اولاد کے بارے میں، یہ امانت ہے، یہ واپس کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور ایسے نہیں، صحیح بخاری کے اندر الادب المفرد کے اندر امام بخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، بہت بڑا پیارا باب ہے، کہا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بلندی اور برتری، عفت و عصمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے اور سزاوار ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق ہے، ہم تمام لوگوں کا مالک ہے، ہم تمام لوگوں کا رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، ایمان اور اسلام جیسی بے شبہ دولت سے نوازا، جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اسے صحیح راستے پر اور صحیح ڈگر پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء پر گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، رفتہ رفتہ، دستہ دستہ ان پر آسمانی کتابیں اتارتا رہا، صحیفے اتارتا رہا،
ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و سلام، بالخصوص آخری اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آسمان کے ستارے سے بڑھ کر، زمین کے ذرات سے بڑھ کر کے، سمندر کے قطرات سے بڑھ کر کے اس نبی پر درود و سلام ہو جس کی امت ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اعزاز بخشا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ معارج کی آیت نمبر 32-32 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور امانت کے تعلق سے اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ امانت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امانت نام ہے یا اداء الحقوق والمحافظۃ علیہا، دو چیزوں کے مجموعے کا نام امانت ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا نام، یہ حقوق بیوی کے بھی ہو سکتے ہیں، شوہر کے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہو سکتے ہیں، والدین کے بھی ہو سکتے ہیں، اولاد کے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یہ حقوق ہو سکتے ہیں۔ تو اداء الحقوق والمحافظۃ علیہا گویا حقوق کی ادائیگی کا نام اور اس کی حفاظت کرنے، اس کی پاسداری کرنے اور اس کی خیال رکھنے کا نام امانت ہے۔ سن 8 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ داخل ہوتے ہیں، جب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نازل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے ان کا خاندان کلید بردار چلا رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی جس خاندان کے اندر ہو، یہ بہت شرف کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت تکریم کی بات ہے۔ ایک زمانے سے اس خاندان کے اندر خانہ کعبہ کی چابی رکھنے کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، خانہ کعبہ کی آپ نے چابی لی، دروازہ کھولا، آپ اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حارث بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک اور صحابی ہے۔ اندر جانے کے بعد 360 مورتیوں کو آپ نے توڑا، لکڑیوں سے توڑا، اس کو گرایا۔ خانہ کعبہ کے اندر کا جو حصہ تھا، 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اس کو گرایا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو زمزم کے پانی سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر کے آپ آئے باہر، دروازے کے، خانہ کعبہ کے دروازے کے بیچ میں دونوں پٹ کو پکڑ کر کے آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے خطبہ دیا۔ سامنے تمام تھے جنہوں نے 10 سالہ 13 سالہ مکی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، 10 سالہ مدنی، 7 سال 8 سال مدینہ منورہ کی زندگی میں ستایا۔ تمام ابو سفیان، قریشی بن حرب اور تمام لوگ وہاں پر محفوظ تھے، موجود تھے، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں۔ اس کے بعد وہیں پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم، سورہ نساء آیت نمبر 58 کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جس کی جو امانت ہے اس امانت کو صاحب امانت کے پاس واپس کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ۔ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے خانہ کعبہ کی چابی لی تھی اس کے ہاتھوں کے حوالے کیا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے صاحب امانت کی اس کی امانت واپس کر دو۔ تو یہ امانت کا معنی ہے جس کا جو حق ہے، جس کی جو چیز ہے، اس حق کو پورا کرنا، اس کی چیز واپس کرنا، یہ امانت ہے۔ بہت وسیع معنی اور مفہوم ہے امانت کا۔ اولاد امانت ہے ہماری، اولاد ہماری امانت ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ ہماری 3 اولاد ہے، 4 اولاد ہے، 5 اولاد ہے، 10 اولاد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے طور پر اس اولاد کو ماں اور باپ کے حوالے کیا، اس کے سپرد کیا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری اور ایک ماں کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے اس کا کھانا مہیا کرایا جائے، اس کے کپڑے کا انتظام کیا جائے، بیمار کے وقت اس کی بیماری کے لیے علاج اور معالجے کا انتظام کیا جائے۔ یہی ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک ماں اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو تعلیم سکھائے، اپنی اولاد کو تعلیم سے روشناس کرائے، اور کتنا وہ باپ کہلانے کا حق ہی نہیں ہے، وہ ناکارہ باپ ہے، وہ ناکارہ ماں ہے۔ اس ماں کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے، اس باپ کو شرم سے شرمسار ہو جانا چاہیے جو اپنی اولاد کو تعلیم نہ دے سکے۔ وہ اس کی امانت ہے اولاد۔ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اس اولاد کے بارے میں، یہ امانت ہے، یہ واپس کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اور ایسے نہیں، صحیح بخاری کے اندر الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے باب ڈالا ہے، بہت بڑا پیارا باب ہے، کہا